بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں بصرہ کے چند قاری حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے جو بہت کثرت سے روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، بہت زیادہ تہجد گزار ہے۔ اس کی عبادت کو دیکھ کر ہم میں سے ہر شخص رشک کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرا مالک، میرا مولا، میرا اللہ اسے بھی ویسی گریہ ازاری، ویسی عبادت کی ہمت عطا کرے۔ اس نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا، لیکن غریب کے پاس جہیز کے لیے کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھولا جس میں سے 6 تھیلیاں اشرفی کی نکالی اور ان حضرات کے حوالے کر دیا، اس کو امانت کے طور پر اس شخص کو پہنچا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا۔ وہ حضرات یہ لے کر چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے فرمایا کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کیا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم اس کی بیٹی کے لیے جہیز کا سوال لے کر آئے ہیں۔ اس کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیوں کی 6 تھیلیاں بھی دیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ مال اگر اس کے حوالے کر دیا جائے گا تو اس غریب کو بڑی دقت ہوگی، وہ جہیز کے انتظام کے جھگڑے میں لگ جائے گا، وہ بازار میں دوڑ بھاگ کرے گا، جس سے اس کی مشغولیت اور مصروفیت بڑھ جائے گی اور اس کی عبادت میں ہر جائے گا۔ اس دنیا کم بخت کا ایسا درجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عبادت گزار مومن کی عبادت میں حرج کیا جائے۔ ہماری اس میں کیا شان گھٹ جائے گی اگر اس دیندار کی خدمت ہم کر دیں اور اس کی بچی کی شادی کا سارا انتظام کر دیں۔ اور وہ حضرات بھی اس پر راضی ہو گئے اور سارا سامان اس رقم سے مکمل تیار کر کے اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ ابن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان اور ذلیل کرنے کی غرض سے یہ حرکت کی کہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اعلان کیا کہ کل صبح آپ کا کھانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے، اس نے آپ کی دعوت کی ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خبر ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے گھر میں یہ مال و اسباب نہیں ہوگا، یہ سب اس جگہ پر پہنچیں گے تو ان کو پریشانی ہوگی۔ جب صبح کو کھانے کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مجمع جمع ہو گیا، اور اس مجمع سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ صورت پیش آئی کہ آپ کی طرف سے ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بٹھایا اور بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگا کر ان کے سامنے رکھے کہ آپ لوگ یہ پھل نوش فرمائیں اور آپس میں بات چیت میں مشغول رہیں، اتنے وقت میں کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے باورچیوں کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کھانا تیار کیا جائے۔ اتنے وہ حضرات پھلوں کے کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا تیار ہو گیا۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے خزانچی سے پوچھا کہ کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس دعوت کے سلسلے کو روزانہ جاری رکھ سکیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اتنی گنجائش موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مجمع کی روزانہ صبح یہاں ہمارے ہاں دعوت ہوگی۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا مال لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے، کبھی بھی کنجوسی سے مال کام نہیں لیتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کر دیتے، اگر نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے ہاں شکر کرتے اس کا اور صبر سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔